بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ کراچی کا راستہ سر کریک سے گزرتا ہے۔ راج ناتھ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو 1965 اور لاہور یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں 1965 اور لاہور بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں مئی 2025 بھی بہت اچھی طرح یاد ہے۔ میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ 1965 میں لاہور پر کیا ہوا تھا۔ 6 ستمبر کو بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کیا رات کے اندھیرے میں، لیکن ہوا کیا؟ وہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن بھی کراس نہیں کر سکی۔ ان کے کمانڈروں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ناشتہ لاہور جم خانہ میں کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ وہ BRB پر ٹکرے مارتے رہے اور ان کو وہاں پہ ایسی مار پڑی کہ ان کو واپس جانا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے کاؤنٹر آفینسو لانچ کیا تو پاکستانی فوج امرتسر کی آؤٹ سکرٹ میں جا کے کھڑی ہوگی۔ اس طرح جو جم خانہ لینے آئے تھے، جو لاہور لینے آئے گئے تھے، ان کو لینے کے دینے پڑ گئے اور ان کو امرتسر کا دفاع کرنا پڑ گیا۔ تو جناب، ہمیں 1965 یاد ہے، آپ کو بھی 1965 یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو اس سال کا مئی بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سر کریک ہے کیا؟ میں خود کئی دفعہ وہاں جا چکا ہوں۔ میں صرف نقشوں کی بات نہیں کروں گا، میں ان زمینی حقائق کی بات کروں گا جو میں نے خود وہاں پر دیکھے ہیں۔ سر کریک بحر عرب کے شمالی کنارے پر ایک 90 سے 96 کلومیٹر کی دلدلی پٹی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سمندر کی ٹائیڈز دن میں 2 سے 3 دفعہ اوپر جاتی ہیں اور نیچے جاتی ہیں۔ جوار بھاٹا جس کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ پانی 6 سے 12 فٹ تک رائز کرتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے، اور یہ عمل دن میں 24 گھنٹے میں کوئی 2 سے 3 دفعہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کیا ہے؟ ایک لمبی دلدل کا میدان ہے، تا حد نظر کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ اس کیچڑ میں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، مورچے بنانا بہت مشکل کام ہے، ایک کمرہ تو وہاں پہ بنایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان ملٹری انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، وہ ایک بالکل انسٹیبل لینڈ ہے جہاں پہ کسی قسم کا وزن نہیں دیا جا سکتا۔ ایون بڑی کشتیاں نہیں چل سکتی۔ جہاں پہ وہ کشتیاں چلتی ہیں وہ بہت چھوٹی کشتیاں، ماہی گیر جو کشتی یوز کرتے ہیں اس علاقے میں وہ 6 سے 8 بندوں کی لی جا سکتی ہے۔ میں جب ادھر گیا تھا، میں خود آدھے راستے تک ہمیں کسی وجہ سے ہیلی کاپٹر پر جانا پڑا۔ وہاں سے ہم نے کوسٹ گارڈ کی ایک بوٹ لی۔ یہ ربر بوٹ تھی، بڑی بوٹ تھی، ربر بوٹ تھی، جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ اس سے لے کے ہم گئے مینگروو کے جنگلوں کے اندر سے گزرنا تھا۔ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ علاقہ ہے۔ اس سے جب مینگروو سے باہر نکلتے ہیں تو آگے ایک بہت وسیع میدان آ جاتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر دن کا کچھ حصہ 1 فٹ 2 فٹ پانی ہوتا ہے اور دن کا کچھ حصہ 10 سے 15 فٹ پانی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ بھارتی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ملٹری انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور بھائی، وہاں پہ کوئی ملٹری انفراسٹرکچر نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جگہ کراچی سے بہت دور ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہے۔ یہ سمندر کے کنارے ایک بہت ریموٹ علاقہ ہے، ادھر نہ کوئی آبادی ہے، نہ ادھر کوئی جاتا ہے۔ ماہی گیر جاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں تھوڑی بہت مچھلی پکڑتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ ایشو ہے کیا؟ یہ ایشو بڑا سمپل ہے۔ یہ سر کریک ہے جو دونوں ملکوں کا بارڈر بناتی ہے۔ پاکستان کے مطابق بارڈر سر کریک کے یا سر کریک کے مشرقی کنارے پر ہے۔ ہمارا کلیم یہ ہے کہ 1914 میں جو ریاست کچھ کی تھی اس کے درمیان اور جو کراچی کے کمشنر تھے، اس وقت کراچی جو تھا بامبے کا حصہ ہوا کرتا تھا، کراچی کمشنر کے درمیان ایک ریزولوشن ہوا تھا، ایک معاہدہ لکھا گیا تھا۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو بارڈر ہے وہ سر کریک کے مشرقی کنارے پر چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سر کریک کا جو ہے اصل سر کریک وہ پاکستان کی سائڈ پر آئے گی۔ ہم آج بھی اس معاہدے پر قائم ہیں، وہ معاہدہ انڈیا کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کلیم اس کے اوپر، جو بڑا ہسٹوریکل ہے، لاجیکل ہے اور جس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھارت کا کلیم کیا ہے؟ بھارت کہتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل پرنسپل ہے جس کو بولتے ہیں تھیلوک پرنسپل۔ اس کے تحت جب کریک یا پانی کی ندی 2 ملکوں کے درمیان میں آ جائے تو بارڈر اس کے درمیان میں جو سب سے گہرا نیویگیبل چینل ہوتا ہے وہاں سے گزرتا ہے۔ ابھی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیویگیبل ہے؟ یہ نیویگیبل ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہاں پہ 2 سے 3 فٹ پانی ہوتا ہے زیادہ ٹائم دن کے، تو اس میں بڑی کشتی کدھر سے جائے گی؟
اس میں تو چھوٹی کشتی نہیں جا سکتی. اس کو نیویگیشن ہم مانتے ہی نہیں, نیویگیبل ہے ہی نہیں. بھارت کو بھی پتہ نیویگیبل نہیں ہے, اور اگر یہ نیویگیبل نہیں ہے تو اس پر وہ تھیلبیگ پرنسپل اپلائی نہیں ہو سکتا جس پر بھارت اپنی سوئی پھنسا کے کھڑا ہے. تو اسے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. دراصل سٹیکس کیا ہیں؟ سٹیکس یہ ہیں کہ اس سے جو اکنامک زون ہے اس کی ری ایڈجسٹمنٹ ہوگی, اور بھارت اس میں سے چاہتا ہے کہ اگر یہ بارڈر سینٹر میں آ جائے تو کچھ علاقہ پاکستان سے اس کو مل جائے گا, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سمندری علاقہ مل جائے گا, چونکہ یہ لائن سمندر کے اندر لمبی 200 کلومیٹر تک جائے گی. تو یہ ہیں سٹیکس جس کی خاطر بھارت نے یہ جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے. میں چند مذاکرات میں شامل رہا ہوں بھارت کے ساتھ, جو سرکریک حل کرنے کے لیے تھے, جو سیاچین کے لیے بھی تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک مذاکرات کے دوران ہم اسلام آباد میں تھے, وہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے تھے. تو جب بھارت کی وفد کے ساتھ ہم نے ساری بات چیت سٹارٹ کی, اپنا کلیم بتایا, ان کا کلیم سنا, ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ سیاچین اور سرکریک کو اکٹھا کر لیتے اور حل کرتے. ہم اس وقت بالکل ان دونوں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن بھارت کی بات چیت سے ہمیں لگا کہ شاید ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو پھر ایک سٹیج پر بریک کے دوران انہوں نے ان کے ایک سینئر افسر نے کہا کہ ایکچولی ہمارے پاس جو مینڈیٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ دونوں ایشوز کو کلب کریں, دونوں ایشوز کا حل کریں, اس پر آپشن بنائیں, ان کا ہمارے پاس یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں. تو میں نے انہیں لائٹر وین میں کہا کہ اگر یہ مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر کیوں ہم اس ٹیبل پر بیٹھے ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں. چلتے ہیں اسلام آباد دکھاتے ہیں آپ کو, آپ اسلام آباد دیکھیں, ایک اچھا سا پاکستان کا ٹرپ لگائیں اور چلے جائیں. تو بھارت ان مسائل کو حل کرنے میں کبھی سنسیئر نہیں رہا. آپ دیکھیں بھارت کے نیپال کے ساتھ مسئلے نہیں حل ہو رہے, بھارت کے چائنا کے ساتھ مسئلے نہیں حل ہو رہے, بھارت کے پاکستان کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہو رہے, بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے. بھارت نے ہر طرف مسائل بنائے ہوئے ہیں. بھارت دراصل ایک مسائلستان بنا ہوا ہے, اور یہ مسائل جو ان سے اس ریجن کو بھی بریکیں لگائی ہوئی ہیں. وہ نہ وہ خود ترقی کرتا ہے, وہ نہ ریجن کو ترقی کرنے دیتا ہے, نہ خود امن میں رہتا ہے, نہ ریجن کو اپنے امن میں رہنے دیتا ہے. تو یہ ہے بھارت کا رویہ, اور یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی دی ہے اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے, چھوٹی سی جگہ ہے, اس کو بیٹھ کے ایک سیٹنگ میں ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور ان کے بھارت جیسی بڑی سٹیٹ کے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں گریٹ پاور اور سپر پاور فیوچر کی اور کیا کہتے ہیں, اس کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ پاکستان ان دلدل کے میدانوں میں ملٹری انفراسٹرکچر بنا رہا ہے. یا تو انہیں یہ نہیں پتا کہ ملٹری انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے, یا انہیں یہ نہیں پتا کہ سرکریک کے ارد گرد دلدل ہی دلدل ہے. اس لیے آپ کو راجناتھ صاحب اپنا علم میں اضافہ کرنا پڑے گا, اور فوجی چیزوں کو فوجی اینگل سے پروفیشنلی دیکھنا پڑے گا. تو یہ ہے سرکریک کا مسئلہ, اور یہ ہے سرکریک کا حل جو ایک دن میں مذاکرات میں ہو سکتا ہے اگر بھارت ایک بڑا سٹیٹ بنے, ایک بڑے سٹیٹ والا ایکٹ کرے, اور ایک بڑی سٹیٹ والی سوچ لے کر آئے. تو اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ.